جب خراسان کا ایک شخص آیا مدینے میں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہنے لگا، مولا آپ کا حق مارا گیا، آپ کیوں نہیں اٹھتے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ خراسان کے لوگ تو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بتا رہا ہوں کہ معرفت رکھنے والے کتنے تھے اور دعوی محبت رکھنے والے کتنے تھے، دین شناس کتنے تھے۔ میرے امام نے کہا اچھا، غلام سے کہا تندور میں لکڑیاں ڈالو، آگ روشن ہوئی۔ اس خراسانی سے فرمایا جاؤ جلتے ہوئے تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ وہ امام کی طرف دیکھنے لگا، گویا انہیں اپنی نگاہوں سے یہ کہنا چاہتا تھا، مولا مجھے زندہ جلانا چاہتے ہیں؟ اتنے میں ہارون مکی آیا، چاہتا ہے مولا کی خدمت میں سلام عرض کروں، قدم بوسی کروں، لیکن امام نے کہا ہارون مکی پہلے تندور میں چلے جاؤ۔ چونکہ جانتا تھا حکم امام ہے نا، فوراً تندور میں چلا گیا۔ جلتے ہوئے تندور میں یہ خراسانی کہتا ہے، مولا وہ تو اتنی آگ بلند ہے۔ فرمایا تو اس بات کو چھوڑ۔ امام نے اسے کچھ باتوں میں مشغول رکھا، یہ بار بار اس کے بارے میں پوچھتا تھا۔ جب قریب آئے تو دیکھا آگ کے اندر ہارون مکی مسکرا رہا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو ماننے والا تھا، وہ بھی ماننے والا تھا، یہ کیوں نہیں تیار ہوا، وہ کیوں تیار ہو گیا؟ یہ معرفت اور دین شناسی کا مسئلہ تھا۔ اس کی معرفت اتنی تھی، ہارون مکی جانتا تھا اولو الامر کی اجازت کے بغیر آگ کی کیا مجال ہے مجھے چھوئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ اور میری ذمہ داری مجلس کروانے سے پوری نہیں ہوتی، فرش عذاب بچھانے سے پوری نہیں ہوتی، نیازیں بنوانے سے پوری نہیں ہوتی۔ ان تمام چیزوں کا یاد رکھنا، اصل مقصد یہ ذریعہ ہے، اصل مقصد ہے اپنے آپ کو تول کس جگہ کھڑا ہے، اپنے بارے میں فیصلہ کر۔ صورتحال کیا ہے؟ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی، لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور بیعت کرنے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ 40,000 تک پہنچ گئی۔ خوارج گئے، کہا ہماری چند شرائط ہم بیعت کرتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، تمہاری کسی شرط کو میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ پھر سمجھیے، معرفت امامت کی بات کو سمجھیے، دین شناسی کو سمجھیے۔ خوارج وہاں سے ہٹے، آئے امام حسین کے دروازے پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنے کج فکر تھے اور اتنے دنیا دار تھا ان کا ذہن، یہ سمجھتے تھے کیا ہوا اگر ایک بھائی کو اقتدار کی پیشکش کی نہیں لی تو بھائی بھائی کا تو اقتدار کی خاطر دشمن بن جاتا ہے۔ اور یہ اپنے جو ان کی کج فکری تھی، جو ان کا اپنا ذہن تھا اور جو ان کی ایک سوچ تھی، نہایت پس سوچ کے مالک تھے، نہیں سمجھتے تھے۔ آئے ہیں امام حسین کے پاس، کہا مولا ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں، اب سمجھو معرفت امامت کو۔ امام حسین نے فرمایا تم بھول گئے ہو، جب تک میرا بھائی حسن ابن علی زندہ ہے وہ تمہارا بھی امام ہے، وہ میرا بھی امام ہے، اس کی اطاعت تم پر بھی واجب ہے، مجھ پر بھی واجب ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، بتایا نا، یہ ہے معرفت امامت۔ یعنی ایک امام کی موجودگی میں دوسرے امام کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھی کیا کرو، اطاعت کرو۔ ایک جملہ کہوں، اب بھی بہت سارے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں بعض جملے کہتے ہیں۔ ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا جانا اور فرمانا کہ اگر ضرورت پڑی میں تمہیں بلا لوں گا یا نعرہ تکبیر بلند کروں گا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمہ تاریخ میں موجود ہیں۔ اس سے آگے ایک بات کی جاتی ہے جو کہیں بھی موجود نہیں۔ وہ کیا بات کی جاتی ہے؟ وہ یہ کی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بلایا یا نعرہ تکبیر بلند کیا اور حضرت عباس آئے اور امام نے روکنا چاہا اور عباس نہیں رک رہے تھے، تو جو فرما رہے ہیں
اور منسوب کی جاتی بات امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ مولا نے کہا کہ میں سکینہ کو بلاؤں. یہ جو باتیں کرتے ہیں ذرا سوچئے انہیں حضرت عباس کی معرفت ہے؟ نہیں ہے. بولیے نا میرے ساتھ. پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس کی طرح منسوب کہتے ہیں مولا میں نے کہا مدینہ نہ چھوڑو آپ نے چھوڑ دیا, میں نے کہا مکہ نہ چھوڑو آپ نے چھوڑ دیا, اب آپ کہتے ہیں یہ احرام, اب یہ کہتے ہیں خیمے اکھیڑو. یہ جو باتیں کرتے ہیں جانتے ہیں حضرت عباس کی شخصیت کو؟ نہیں. مشورے دینے والے اور تھے, لبیک کرنے والا عباس تھا.